جس دین نے ہمیں یہ بتایا کہ ماں باپ اور ان کی خدمت اور اس کے صلے میں دی جانے والی جنت، اسی طرح اس دین اسلام نے مقام اہل بیت کو بھی بتایا۔ اور ہم وہ سنی ہیں جو نبی سے محبت کرتے ہیں، اور صرف نبی ہی سے نہیں بلکہ نبی کی پاک آل سے بھی محبت کرتے ہیں، اور صرف پاک آل سے ہی نہیں بلکہ نبی کے اصحاب سے بھی محبت کرتے ہیں، نبی کے در سے بھی محبت کرتے ہیں، نبی کے گلیوں سے بھی محبت کرتے ہیں، نبی کے کوچے سے بھی محبت کرتے ہیں، نبی کی احادیث سے بھی محبت کرتے ہیں، نبی کی سنتوں سے بھی محبت کرتے ہیں، نبی کے اخلاق حسنہ سے بھی محبت کرتے ہیں، نبی کے فرمودات سے بھی محبت کرتے ہیں، نبی کے اخلاق سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اور اگر نبی رحمت کی چلتی پھرتی تصویر کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم اہل بیت اطہار کو سامنے رکھتے ہیں، نبی کا دیدار کرتے ہیں۔ اہل بیت یہ نبی کی پیاری پیاری اداؤں کا نام ہے۔ اہل بیت یہ نبی کی محبت کا نام ہے۔ اہل بیت یہ نبی کی عنایتوں کا نام ہے۔ اہل بیت یہ نبی کی شفقتوں کا نام ہے۔ اہل بیت یہ نبی محترم کی جان کا نام ہے۔ نبی محترم کی جان کا نام ہے۔ اور اے نبی آپ کیا ہیں؟ تو علماء اہل سنت فرماتے ہیں کہ نبی جان ایمان ہے۔ نبی جان ایمان ہے۔ اے نبی آپ کی جان کیا ہے؟ نبی فرماتے ہیں میری جان میری آل۔ عزیز دوستو، اہل بیت اطہار سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے۔ یہ ایمان کا حصہ ہی نہیں بلکہ عین ایمان ہے، بلکہ عین ایمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی ہر آیت پر ایمان لانا ہمارے اوپر ضروری ہے کہ نہیں؟ تو ہر مومن کہے گا کہ بالکل ضروری ہے۔ وہ مومن نہیں جو انکار آیات ربی کرے، کسی ایک آیت پر شک کرے تو اس کے ہاتھ سے ایمان جاتا رہا۔ اللہ کا فرمان ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اہل بیت کے مقام کو مومنین کے درمیان یوں فرمایا، آیت نازل ہوئی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یعنی یا محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر تمہیں میری قربانیوں کا اگر تمہیں صلہ دینا ہی ہے تو کچھ اور نہیں بلکہ میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو، میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو۔ رسول کے قرابت دار کون ہیں؟ رسول کے قرابت دار کون ہیں؟ کون ہے جو رسول کے قرابت دار ہیں؟ کون ہے جو رسول سے قریب ہیں؟ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے محبوب آپ کے قرابت دار کون ہے؟ کون آپ سے زیادہ قریب ہے کہ جس کی مودت ہم پر لازم قرار دی گئی ہے؟ من یا رسول اللہ؟ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے محبوب من قرابت کا یا رسول اللہ؟ اے اللہ کے محبوب
آپ کے قرابت دار کون ہیں؟ تو سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میرے قرابت داروں کو دیکھنا ہے تو صدیق اکبر کو دیکھو، میرے قرابت داروں کو دیکھنا ہے تو عمر فاروق اعظم کو دیکھو، میرے قرابت داروں کو دیکھنا ہے تو عثمان غنی کو دیکھو، طلحہ طلحہ کو دیکھو۔ نہیں، کسی صحابی کا ذکر نہیں کیا۔ جب بات آئی قرابت داروں کی تو کسی اپنی بیوی کا بھی ذکر نہیں کیا، عائشہ کا نام بھی نہیں لیا، خدیجہ الکبریٰ کا بھی نام نہیں لیا، کسی نبی نے کسی بیوی کا بھی نام نہیں لیا۔ قرابت داروں میں جب شمار کرنا ہوا تو اللہ کے محبوب نبی فرماتے ہیں کہ الفاطمۃ والعلی والحسن والحسین وابنہما، یہ میرے قرابت دار ہیں، یعنی فاطمہ ہے، حسن ہے، حسین ہے، اور قیامت تک آنے والی ان کی اولادیں یہ میری قرابت دار ہیں۔ تم اگر میری خدمات کا صلہ دینا چاہتے ہو، اے میرے پیارو، کچھ اور نہیں بلکہ میرے گھر والوں کی مودت اختیار کرو، میرے گھر والوں کی مودت اختیار کرو۔ عزیز دوستو، یہ قرابت دار نبی کی محبت کا نام ہے۔ عزیز دوستو، میں ایک بات عرض کر دوں، حضرت عمر فاروق اعظم، ابھی یہ حج کا زمانہ ہے، بہت سے حجاج کرام حج کو گئے ہوں گے، کعبۃ اللہ کا طواف کیا ہوگا، اور حجر اسود سے ہی طواف کا آغاز ہوتا ہے اور حجر اسود پہ ہی طواف ختم ہوتا ہے۔ وہیں سے اگر حاجی طواف شروع کرے گا تو ہی اس کی گنتی ہوگی، اور اگر حجر اسود کو چھوڑ کر طواف شروع کرے گا تو نامکمل ہے۔ بڑی اہمیت کا حامل ہے وہ مقام جہاں پہ حجر اسود لگا ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم ایک دفعہ گئے، طواف کر رہے تھے، اب حجر اسود کو چومنے کی باری آئی تو حضرت عمر فاروق اعظم آگے بڑھے، اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم نے حجر اسود کو چوما۔ اب جو حجر اسود کو چوما تو کہنے لگے، اے حجر اسود، میں تمہیں اس لیے چوم رہا ہوں کیونکہ تجھے میں نے اپنے محبوب کو چومتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ میرے محبوب نے تجھے بوسہ دیا ہے، سو میں تجھے بوسہ دے رہا ہوں، نہ تو مجھے نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ پیچھے سے امیر المومنین مولائے کائنات تھے، کہا اے امیر المومنین، آپ خطا پر ہیں، آپ خطا پر ہیں۔ کہا یہ فائدہ بھی پہنچاتا ہے، نقصان بھی پہنچاتا ہے۔ کہا کیا فائدہ پہنچاتا ہے؟ کہا روز محشر یہ اہل ایمان کے ایمان کی گواہی دے گا، جب گواہی اہل ایمان کے ایمان کی دے گا تو مومنین کو نفع حاصل ہوگا۔ اور نقصان کیسے پہنچاتا ہے؟ کہا کہ یہ کچھ بے ایمانوں کی بے ایمانی کا بھی گواہ بن دے گا، تو جب روز محشر بے ایمان پہنچیں گے تو حجر اسود ان کی بے ایمانی کی بھی گواہی دے گا، ان کے کفر کی بھی گواہی دے گا، تو معلوم یہ چلے گا کہ روز محشر کچھ لوگوں کو یہ نفع پہنچائے گا اور کچھ لوگوں کو نقصان پہنچائے گا۔ عزیز دوستو، یہاں پہ ایک بات قابل غور یہ ہے کہ عمر نے چوما تو اس خیال سے چوما کہ ایک بار نبی کو چومتے دیکھا تھا، ایک بار چومتے دیکھا تھا، ایک بار چومتے دیکھا تھا۔ جتنے بھی حجاج کرام جائیں گے، چومنے کا موقع ملے تو چوم لو، نہیں مل رہا ہے تو استحلام کر لو، نہیں مل پا رہا ہے تو دور سے ہی چومو، مگر چومنا ضروری۔ کیوں چومنا ضروری؟ کیونکہ نبی کا لب ایک بار لگ گیا تو قیامت تک کے مومنین پر لازم ہو گیا کہ اسے چوم لیا جائے۔ تو سنو، میرے
میرے نبی کی ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بلکہ اہل بیت اطہار پر میرے نبی کا لبی نہیں بلکہ سب کچھ لگا۔ میرے نبی کا صرف لبی نہیں لگا بلکہ اہل بیت اطہار پر میرے نبی کا سب کچھ لگ گیا۔ اتنے چہیتے ہیں اہل بیت، اتنے پیارے ہیں اہل بیت، اتنے سندر ہیں اہل بیت کہ اہل بیت میرے نبی کے دل کی دھڑکن ہے۔ اہل بیت میرے نبی کی مسکراہٹ کی وجہ ہے۔ اہل بیت میرے محبوب نبی کے دل کا قرار کا نام ہے۔ اہل بیت کسی اور شے کا نہیں بلکہ ذات مصطفیٰ کی گواہی کا نام ہے۔ عزیز دوستو، اہل بیت اطہار کا مقام کسی اور نے نہیں بلکہ خود خدا نے بیان کیا، خود خدا نے بیان کیا۔ اور اہل بیت کی مودت قیامت تک آنے والے ہر ایک مومنین پر لازم قرار دے دی۔ عزیز دوستو، میں اس آیت کی شان نزول بھی بیان کر دوں، سنیں گے بھائی؟ کیونکہ قرآن کی آیت یک بارگی پوری نازل نہیں ہو گئی بلکہ موقع در موقع، وجہ در وجہ نازل ہوتی رہی ہے۔ سینہ مصطفیٰ، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ آپ کی خدمات کا صلہ اگر کچھ بنتا ہے تو وہ اہل بیت کی مودت۔ یہ آیت کریمہ کیوں نازل ہوئی؟ تو میں ایک چیز بتاؤں، جب مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، مہاجر ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، مکہ کو چھوڑا رسول کی محبت میں، اپنے گھر کو چھوڑا رسول کی محبت میں، ماں باپ کو چھوڑا رسول کی محبت میں، گھر دولت زمین جائیداد چھوڑی رسول کی محبت میں، رسول ہی کی محبت میں مدینہ آ گئے، دیوانہ وار ہو کر آ گئے، سب کچھ دنیا کی لاہ و متاع چھوڑ کر آ گئے، کچھ ہاتھ میں نہ تھا، صرف تھا تو رسول کی محبت، کچھ تھا تو رسول کی محبت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا پیغام دیا؟ ان انصار کی انصاریت پر قربان جاؤ اے مسلمانوں۔ رسول کے ایسے دیوانے تھے انصار کہ رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہاجر جو مدینہ آئے ہوئے ہیں بے دست و پا آئے ہوئے ہیں، ساتھ میں کچھ نہیں لائے ہیں بلکہ سب کچھ چھوڑ کر اللہ اور اللہ کے دین اور اس کے رسول کی مدد کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں، سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ اے انصاران مدینہ سنو سنو، یہ مہاجرین جو تمہارے درمیان آئے ہوئے ہیں ان کا خیال کرو، یہ تمہارے لیے ایسے ہیں جیسے تمہارا خونی بھائی۔ ایک مہاجر کو دوسرے انصار کا بھائی بنا دیا۔ مکے میں ایک بھائی جو ایمان نہ لایا اسے چھوڑ کر، رشتے ناتے چھوڑ کر، باپ کی محبتوں کو چھوڑ کر، ماں کی شفقتوں کو چھوڑ کر اگر کوئی مہاجر آیا ہے تو وہ نبی کی محبت میں مدینہ آیا ہے۔ یہاں پر وہ یتیم کی شکل میں نظر آتا ہے۔ اے انصاران مدینہ سنو سنو، یہ مہاجر تمہارے لیے بھائی ہے۔ ایک مہاجر کو انصار کا بھائی بنایا، ایک انصار کو مہاجر کا بھائی بنایا، رشتہ اخوات قائم کیا، رشتہ اخوات قائم کیا۔ حکم ہوا کہ ایک دوسرے کے تم بھائی ہو جاؤ، ایک دوسرے کے تم بھائی ہو جاؤ، ایک دوسرے کے تم بھائی ہو جاؤ۔ ایک دوسرے کو بھائی بنا دیا۔
پھر انصار نے مدینہ، مہاجرین مدینہ مکہ بیٹھے تو آپس میں گفتگو کرنے لگے، آپس میں اپنی باتوں کو بیان کرنے لگے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر کتنا احسان کیا ہے، کتنا احسان کیا ہے۔ رونے لگے، دل تڑپ اٹھا کہ رسول نے جو ہمارے لیے قربانیاں دی ہے، کوئی باپ اپنے بیٹے کے لیے نہیں دے سکتا، کوئی ماں اپنے بیٹے کے لیے نہیں دے سکتا، کوئی بیٹا اپنے ماں باپ کے لیے نہیں دے سکتا۔ اتنی قربانیاں دی ہیں رسول نے کہ کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار کے لیے نہیں دے سکتا۔ اتنا خیال تو کوئی کسی کا نہیں رکھتا جتنا خیال میرے محبوب نبی نے ہمارا رکھا ہے۔ ارے ہم تو وہ تھے کہ جو شراب پیتے تھے، نشے میں چور رہتے تھے۔ ہم تو وہ تھے کہ بیٹیاں ہمارے گھر ہوتی تھی تو زندہ دفنا دیا کرتے تھے۔ ارے ہم تو وہ تھے کہ ہم یتیموں کے مالوں کو کھا لیا کرتے تھے، ڈکار تک نہیں لیتے تھے۔ ارے ہم تو وہ ظالم تھے کہ ظلم کرتے تھے، مسکراتے تھے۔ لیکن اللہ کے محبوب کی محبت کیا ہمیں حاصل ہوئی کہ اللہ نے ہم سے ہماری یہ ساری برائیاں دور کر دی، ہم سے یہ ساری برائیاں دور کر دی۔ ارے ہم تو قریب تھا کہ اپنے خدا کے غضب میں گرفتار ہوتے، قریب تھا کہ جہنم کا ایندھن بنا دیا جاتا، لیکن میں اپنے محبوب کی عنایتوں، قربانیوں، شفقتوں پر قربان کہ رسول نے اپنے خدا کا قرب دیا، معرفت خدا بندی دی، اپنے محبوب کی محبت، اپنے رب کی محبت عطا کی، اپنے رب کی طرف ہمیں رجوع کیا جسے ہم بھول چکے تھے، یاد آ گئی۔ اب چاہتے ہیں کہ ان خدمات کا صلہ دے، کیا دیں؟ کسی نے کہا ہمارے پاس اتنا سونا ہے، کسی نے کہا ہمارے پاس اتنی چاندی ہے، کسی نے کہا ہمارے پاس اتنے جواہرات ہیں، کسی نے کہا ہمارے پاس انمول موتی ہے، کسی نے کہا ہمارے پاس عقیق ہے، کسی نے کہا ایک بیش سے بیش قیمتی ہیرے جواہرات ہمارے پاس ہے۔ چلو ایسا کرتے ہیں کہ سب جمع کرتے ہیں اور رسول کے قدموں میں چل کے نثار کر دیتے ہیں۔ اب جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو دیکھا کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے، اللہ کے رسول غضبناک ہو گئے، چہرہ لال ہو گیا۔ اب جو لال چہرہ ہوا، اللہ کے محبوب نبی فرمانا ہی چاہتے تھے کہ جبریل امین تشریف لے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل ہوئی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے لوگوں سن لو، اگر تم میری ایثار قربانیوں کا صلہ دینا ہی چاہتے ہو تو کچھ اور نہیں بلکہ میرے گھر والوں سے مودت اختیار کر لو۔ عزیز دوستو، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بے شمار قربانیاں ہمارے لیے، اس دین مصطفیٰ کے ہمارے لیے، اس اللہ کے محبوب نبی نے طائف میں لہو لہان ہو گئے۔ مکہ میں تھے تو کفاران مکہ اتنے سخت دل ہو گئے، انہی کے آغوش میں پروان چڑھنے والا عبداللہ کا بیٹا، انہی کے درمیان میں رہنے والا کہ جس کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ یہ امین ہے، یہ صدیق ہے، وہ جن کی زبان تعریفیں کرتے نہیں تھکتی تھی، کفاران مکہ نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایسا ظلم کیا کہ ان کی گردنوں پر رسی کو باندھا اور کھینچنے لگے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ مکہ میں رہنا دشوار کر دیا، مجبور کیا ہجرت کے لیے، پھر بھی اللہ کے رسول نے بد دعا نہ دی۔ طائف پہنچے، لہو لہان ہو گئے،
بچوں کو پیچھے گھما دیا کہ ہاتھوں میں پتھر تھما دیے، کہا قدموں کو ٹھہرنے نہ دینا، اتنا پتھر مارو کہ یہ لہو لہان ہو جائے۔ طائف میں لہو لہان ہو گئے۔ عزیز دوستو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی بد دعا نہ کی، بد دعا نہ کی۔ وہ ہاتھ اٹھے تو محض دعا کے لیے، لوگوں نے ستایا پھر بھی دعا دے رہے ہیں۔ ایسا محسن لے کر کے آؤ دنیا والوں۔ کون ہے اس دنیا میں ایسا کہ اسے ستایا جائے اور وہ بد دعا نہ دے؟ ایک چھوٹا سا بچہ اگر اسے دو تماچا بھی تم مار دو، جسے عقل نہیں ہے کہ دعا کیا ہے بد دعا کیا ہے، لیکن وہ بھی تمہارے لیے بد دعا کرنے لگتا ہے، وہ بھی تمہارے بارے میں برا بھلا کہنے لگتا ہے۔ لیکن سنو، دنیا نے ایسی نہ نظیر دیکھی ہے نہ دیکھے گی جیسی ذات میرے مصطفیٰ کی، جیسی ذات میرے مصطفیٰ کی ہے۔ عزیز دوستو، اس مصطفیٰ سے ہم اور آپ کیا محبت کریں گے؟ اس مصطفیٰ جان رحمت سے خود اللہ محبت فرماتا ہے، خود خدا محبت فرماتا ہے۔ اور ایسی محبت رسول سے، ایسی محبت خدا فرماتا ہے کہ اے میرے پیارو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے میں ہے، حالت سجدے میں ہے رسول، اور سجدے ہی میں حکم آ گیا، اے محبوب، آپ جدھر اپنا چہرہ گھمانا چاہیں گھما دیں۔ اے محبوب، جدھر آپ چاہیں گے ادھر ہی اللہ قبلہ بنا دے، جدھر آپ کا رخ ہو جائے گا ادھر ہی خدا قبلہ بنا دے گا۔ میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نہیں ہلائی تھی، یہ نہیں کہا تھا کہ اے اللہ تو قبلہ بدل دے، صرف چاہا تھا۔ چاہت مصطفیٰ اتنی پسند ہے خدا کو کہ اللہ یہ اپنے محبوب کی چاہت میں اتنی تاخیر نہ کرے کہ ابھی یہ عبادت مکمل ہو جائے تو وہی نازل ہو۔ ارے محبوب سجدے میں ہے، جبرائیل تم جاؤ اور آیت قبلتین نازل فرما دو۔ چاہت مصطفیٰ میں اتنی بھی تاخیر خدا کو گوارا نہیں، چاہت مصطفیٰ میں اتنی بھی تاخیر خدا کو گوارا نہیں کہ ادھر محبوب چاہیں اور عبادت مکمل ہو تب نازل ہو۔ نہیں، محبوب اگر سجدے میں ہو، چاہت مصطفیٰ کی ہو تو حکم آ جاتا ہے کہ قبلہ بدل دو۔ اے میرے پیارو، یہ رسول کی چاہت کیا؟ چاہت اہل بیت اطہار، اہل بیت اطہار ہیں۔ قبلہ بدلنے کے لیے اللہ کے رسول نے اپنی زبان سے نہیں کہا کہ اللہ یہ میری چاہت ہے، لیکن تاریخ شاہد ہے، مسلم شریف میں ہو، ترمذی شریف میں ہو یا بخاری شریف میں، حتیٰ کہ تمام سیاستہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، یہ روایت لکھی ہوئی ہے، یہ حدیث درج ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے یہ فرمایا، اس طرح فرمایا کہ فاطمہ کو بلایا، علی کو بلایا، حسنین کریمین کو بلایا اور اپنی چادر میں ڈھانپ لیا، اپنی چادر میں ڈھانپ لیا۔ اب جب چادر میں ڈھانپا تو اپنے رب سے فریاد کی کہ اے اللہ یہ میری اطاعت ہے، اے اللہ یہ میری اطاعت ہے، اے اللہ تو اسے خوب پاک فرما دے،
ادھر اللہ کے محبوب نے یہ کہا ہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت سینے مصطفیٰ پہ نازل فرما دی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ عزیز دوستو، یہاں پر ایک بات عرض کر دوں، انما یرید اللہ ارادہ کرتا ہے اور اللہ کے ارادے سے ہی ساری کائنات۔ توجہ چاہوں گا، خدا ہی کے ارادے سے ساری کائنات وجود میں ہے۔ خدا نے چاہا کہ زمین پر نائب بنا دیا جائے، نیابت بعد میں مل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نائب کے لیے پہلے زمین بنائی، نائب کے لیے، اپنے نائب کے لیے پہلے زمین بنایا۔ اور زمین کیسے وجود میں آئی؟ اللہ نے چاہا زمین ہو جا تو زمین ہو گئی، اللہ نے چاہا آسمان ہو جا تو آسمان ہو گیا، اللہ نے چاہا سورج ہو جا تو سورج ہو گیا، اللہ نے چاہا چاند ہو جا تو چاند ہو گیا، اللہ نے چاہا پہاڑ ہو جا تو پہاڑ ہو گیا، اللہ نے چاہا کہ اس پہاڑ سے چشمے روا ہو تو چشمے روا ہو گئے، اللہ نے چاہا، خدا نے چاہا کہ مچھلیاں دریا میں روا ہو سو ہو گئی۔ خدا نے جو چاہا وہ ہو گیا۔ تو سنو، خدا نے چاہا ہے کہ محبوب کی محبت کو اتنا چاہا کہ صبح قیامت تک آنے والی رسول کی آل کو خوب پاک فرما دیا۔ خالی اللہ نے ارادہ ہی نہیں کیا بلکہ اللہ نے پاک فرما دیا ہر عیب سے، ہر رجس سے، ہر نجاست سے۔ اب وہ ظاہری ہو یا باطنی، ظاہری ہو یا باطنی۔ ایک سوال آتا ہے کہ بھائی نجاست آپ کے کپڑے پہ لگ گئی، ہے تو پانی سے دھو صاف ہو جائے گی؟ پانی سے دھو صاف ہو جائے گی؟ اب صاف چیز پہ امکان ہے کہ دوبارہ نجاست لگ جائے، دوبارہ وہ کپڑا تم پاک کرو گے، ضروری نہیں کہ وہ کپڑا ہمیشہ پاک رہے، ہو سکتا ہے کہ اس لباس پہ کوئی نجاست کبھی لگ جائے۔ لیکن سنو، مخلوق چاہے تو اپنے ارادے سے لگی ہوئی نجاست کو دھو کر پاک کر لیتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اور بندے میں یہی فرق ہے کہ اللہ جب پاکی کا ارادہ کرتا ہے تو ایسا پاک کر دیتا ہے کہ نجاست سے محفوظ دائمی نجاست سے محفوظ کرواتا ہے۔ عزیز دوستو، دائمی نجاست سے اللہ محفوظ فرماتا ہے، محفوظ فرما دیا۔ اہل بیت اطہار پاک ہو گئے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اہل بیت اطہار یہ وہ ہیں کہ جن پر جہنم کی آگ حرام، جن پر جہنم کی آگ حرام۔ کیوں حرام؟ جہنم میں کون جائے گا؟ نجیسی تو جائیں گے۔ جہنم میں کون جائے گا؟ نجس جائے گا۔ اور اہل بیت نجس ہوئے ہی نہیں تو جہنم میں جائیں گے، تو جہنم میں نجس جائیں گے، پاک جہنم سے بچا لیا جائیں گے، اور وہ پاک کوئی اور نہیں بلکہ اہل بیت اطہار۔ عزیز دوستو، صرف اتنا ہی نہیں کہ اہل بیت پاک ہے، بلکہ یہ ایسے پاک ہیں، طاہر ہیں اور مطہر بھی ہیں۔
پاک ہیں اور پاک کرنے والے، پاک ہیں اور پاک کرنے والے ہیں۔ اگر پاک کرنے والے نہ ہوتے تو ہرگز اللہ کا محبوب یہ نہ کہتا آخری لمحوں میں کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں، ایک کتاب اللہ ہے اور دوسری میری اطاعت، مضبوطی سے تھامے رہو، کبھی گمراہ نہ ہو۔ عزیز دوستو، تو اہل بیت اطہار کا دامن مضبوطی سے تھا۔ یہ دامن تھامنا نہیں ہے پیارو، یہ دامن تھامنا نہیں ہے کہ آپ آئے، پیر صاحب نے اپنا دامن، اپنا رومال پھیلا دیا، آپ نے ہاتھ رکھا اور کچھ سیگے پڑھ لیے تو آپ مرید ہو گئے۔ نہیں نہیں، مرید وہ ہوتا ہے پیارو کہ شیخ نے جو آپ کو تعلیم دی ہے 24 گھنٹہ آپ اسے یاد رکھو، 24 گھنٹہ آپ اسے یاد رکھو۔ شیخ نے کیا تعلیم دی؟ جھوٹ کبھی نہ بولنا۔ شیخ نے تعلیم دی کہ نماز کے پابند ہونا، شیخ نے تعلیم دی کسی کا دل نہ دکھانا، شیخ نے تعلیم دی کہ درود شریف کثرت سے پڑھتے رہنا۔ آج بتاؤ، دل پہ ہاتھ رکھتے ہیں پیارو، بتاؤ کیا واقعی ہمارا عمل ایسا ہے؟ کیا ہم نمازی ہیں پانچوں وقت کے؟ نمازیں ہم سے چھوٹ رہی ہیں، جھوٹ ہم بول رہے ہیں، غیبت ہم کر رہے ہیں، چغلیاں ہم کھا رہے ہیں، لوگوں کو تکلیفیں ہم پہنچا رہے ہیں، اور پھر بھی آپ کہو کہ نہیں نہیں ہم تو مرید ہو گئے، مرید ہو گئے اور ہمیں اس مریدی نے فائدہ نہیں پہنچایا۔ فائدہ پہنچے گا کیسے؟ پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے شیخ کی دی ہوئی تعلیمات کو یاد رکھو، شیخ کی دی ہوئی تعلیمات کو یاد رکھو۔ اگر تم شیخ کی دی ہوئی تعلیمات کو بھول جاؤ گے تو اے میرے پیارو، لاکھ چاہو کہ تم پاک ہو جاؤ، پاک کر دیے جاؤ، پاک نہیں ہو۔ اللہ کبھی ایسی نجاست دور ہوتے ہوئے دیکھی ہے کہ پانی اس کے لباس پہ نہ پڑے اور وہ پاک ہو جائے؟ ارے بولو نا بھائی، نجاست آپ کے کپڑے پہ لگ جائے تو بتائیے آپ اسے کیسے پاک کرتے ہیں؟ پانی سے پاک کرتے ہیں نا؟ دھوتے کس سے ہیں؟ پانی سے دھوتے ہیں نا؟ اہل بیت اطہار یہ وہ ہے، وہ پانی ہے جو تم سے تمہاری نجاستوں کو دور کرنے والے۔ اب یہ باطنی نجاست ہو یا ظاہری نجاست ہو، تم اہل بیت اطہار کے دامن سے وابستہ نہیں ہوگے کہ تمہیں اللہ پاک فرمائے۔ میرے پیارو، یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے اولیاء اہل بیت اطہار کی محبت میں ان کی دیوانے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان کے شیدائی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، خود بھی وہ اہل بیت چمکتے تھے اور چمکاتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ اے میرے پیارو، علامہ رومی کسی سید گھرانے میں نہیں پیدا ہوئے، آل رسول نہیں تھے، علامہ جامی آل رسول نہیں تھے، لیکن ان کے عشق نے انہیں چمکا۔ خود امام احمد رضا خان فاضل بریلوی آل رسول نہیں تھے، لیکن آل رسول کی محبت میں اتنے سرشار ہوئے کہ وہ چمک رہے ہیں، ان کی نسلیں بھی چمک رہے ہیں۔ اے میرے پیارو، کیوں؟ کیونکہ چمکنے کی تمنا امام احمد رضا خان کے دل میں پیدا ہوئی اور انہوں نے کہا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والا۔ تو اے میرے پیارو، اگر تمہارے دل میں چمکنے کی تڑپ ہوگی تو ہی تم چمکو گے۔ تمہارے دل میں اگر یہ خیال آ گیا کہ نہیں، ہمیں روز محشر پاک صاف جانا ہے، خدا کے حضور جانا ہے، شیخ کے بارگاہ میں آ جاؤ، شیخ تمہیں وہ طریقہ سکھائیں گے کہ جس طریقے پہ چل کر تم اپنے رب کو راضی کر لو گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
मोहतरम हजरात, आप हजरात के सामने अब तक हुजूर शहजादाए ताजुल औलिया हज़रत सैयद शाह मुआज़ अशरफ़ी जिलानी मिसबाही अज़हरी मद्दज़िल्लहुल आली आप हजरात को हदीस कुरान की रोशनी में अहले बैत अतहार के फ़ज़ाइल व मनाक़िब बनाए उठ कर रहे थे, और आप हजरात बहुत ही प्यारे अच्छे अंदाज में समात कर रहे थे। अब इस प्रोग्राम की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए आप हजरात का पसंदीदा वक्ता, बंगला खतीब और इस इलाके का बड़ा मशहूर खतीब, पुराना खतीब, जिनसे मेरी मुराद हजरत अल्लामा मौलाना शाहजहां साहब किबला आप हजरात के सामने खिताब करने के लिए तशरीफ़ लाएंगे। आप हजरात बहुत ही मोहब्बताना अंदाज में, बहुत ही अच्छे अंदाज में हज़रत की बातों को बगौर समात फरमाएंगे। हज़रत के आने से पहले मैं इस महफिल में हुजूर सैयद साहब किबला मद्दज़िल्लहुल आली की मौजूदगी में चंद शेर आपकी समातों की दहलीज तक पहुंचाना चाहता हूं। तवज्जो से सुनिएगा। शायर कहता है, हर जमाना मेरे हुसैन का है, हर जमाना मेरे हुसैन का है, दिल दीवाना मेरे हुसैन का है। जिसकी खातिर ये कायनात बनी, जिसकी खातिर ये कायनात बनी, ऐसा नाना मेरे हुसैन का है, ऐसा नाना मेरे हुसैन का है। और शायर कहता है, तुम जिसे आसमां समझते हो, आसमान, तुम जिसे आसमां समझते हो, शामियाना मेरे हुसैन का है, वो शामियाना मेरे हुसैन का है। मोहतरम हजरात, आप हजरात के सामने हजरत अल्लामा मौलाना शाहजहां साहब किबला तशरीफ ला रहे हैं। आप उनके आने से पहले एक मर्तबा नाराए तकबीर, नाराए रिसालत और नाराए हैदरी की सदा बुलंद करें। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, फैजान हुजूर अशरफुल औलिया, फैजान हुजूर अशरफुल औलिया, नारे तकबीर, नाराए रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना शाहजहां साहब किबला माइक पर। आप हजरात रास्ता खाली कर दे, हजरत आराम फरमाने के लिए जा रहे हैं। आप हजरात भीड़ न लगाएं, रास्ता